الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں، بھائیوں اور طالب علموں، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مختلف ملکوں کی مختلف قوموں کے مزاج مورخین نقل کرتے ہیں کہ عراق کا مزاج یہ ہے، شام کا مزاج یہ رہا، مصر کا مزاج یہ رہا، فلاں جگہ کا مزاج یہ رہا۔ تو قومیں پہچانی جاتی ہیں اپنے رجحانات سے، اپنے مزاج سے، اپنی تاریخ سے، اپنے اعتبار سے۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ قوموں کا مزاج ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم کرنا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے، ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس مسلمان قوم کا مزاج کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح پر لگایا ہے، یا مسلمانوں کا مزاج کیا ہے، یا ہمارے دین کا مزاج کیا ہے۔ اب دین کا مزاج، یعنی ہمارے دین کا نام ہے دین اسلام، اس میں آپ کو کوئی شبہ نہیں، ہمارے دین کا نام ہے دین اسلام، اور اس قوم کا نام ہے امت مسلمہ، یا اس قوم کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو ایک مزاج ہے نا اپنا۔ تو آپ حضرات کو اس مزاج کو پہچاننے میں بصیرت اختیار کرنی چاہیے یا جوش؟ بصیرت۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ مسلمان کا تعلق خدا کے ساتھ عبادت کا، اور حضور کے ساتھ محبت کا، کہ ان سے بڑھ کر اور کسی کی محبت نہ ہو۔ لیکن محبت کے نعروں سے آپ بصیرت کے چراغ کو بجھا دیں گے۔ حضور کی محبت اپنی جگہ، مسلمان کی آپ سے عقیدت اپنی جگہ، لیکن ہر جگہ اگر محبت کے نعروں سے ہی آپ نے اپنی قوم کو بنانا ہے اور اپنے نوجوانوں کو محبت کے نعروں میں لگانا ہے، تو بصیرت کے چراغ کہاں روشن ہوں گے؟ یہ ملک تعلیمی طور پر اور سیاسی طور پر ایک بڑی تاریخ کا حامل ہے۔ اس ملک میں آپ آئے ہیں، آپ اس ملک میں جب آئے تو پاسپورٹ کے ذریعے سے آئے، اور ایک عہد وفا باندھ کر آئے کہ ہم جہاں بھی ہوں گے ہم پیس اور آرڈر کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ حضرات کو اس جگہ جب بھی موقع جوش ہی جوش۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، تقریباً نصف صدی پہلے کا ہے، کہ پاکستان میں ملتان کے کسی علاقہ میں میں تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کرتے کرتے ایک نوجوان کو جوش آ گیا، اور وہ جہاں میں تقریر کر رہا تھا، وہ جو جلسہ گاہ تھی وہ ایک بر لبے سڑک تھی، جہاں ٹرک آ رہے تھے، لاریاں آ رہی تھیں، بسیں آ رہی تھیں۔ تو اس کو حضور کی محبت کا اس طرح جوش ہے، تقریر ہوئی حضور کی شان پر، تو اس کا تو جوش ہے، تو جو جلد کہنے لگا
جوش میں آ کر نعرہ بھی اس نے لگایا اور کہا کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں ٹکرا جاؤں یہ ٹرک جو گزر رہا ہے، یہ ٹرک جو گزر رہا ہے سڑک پر، تو میرا جی کرتا ہے کہ میں اسے ٹکرا جاؤں۔ تو جب اسے بڑے جوش میں یہ باتیں کہیں تو میں نے چند نوجوانوں کہا کہ اس کو ذرا سنبھالو، مسلمان قوم کی تعمیر بصیرت پر ہے اور پوری تاریخ بصیرت سے چلی آ رہی ہے۔ محبت ہمارے عقیدے کا جز ہے اور محبت کا اظہار اطاعت سے ہوتا ہے، تابع داری سے ہوتا ہے، کہ اظہار کا کہ میرا دل کہتا ہے میں ٹرک سے ٹکرا جاؤں۔ اس کے نام پر میں بہت یعنی جو جب میں نے وہ منظر دیکھا تو نوجوان انہوں نے پکڑ کر اسے رکھ لیا اور پانی وانی اس کو پلایا، ذرا ٹھنڈا کیا۔ تو جوش کا یہ مظاہرہ ہم مسلمانوں کے جب بھی اجتماعی طور پر کوئی مجلس کی قائم تو ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ جی حضور کی محبت و جوش میں اور محبت کا مظاہرہ کریں۔ محبت کا مظاہرہ اطاعت سے ہوتا ہے، اسلام میں محبت کا مظاہرہ اطاعت سے ہوتا ہے اور دین بچتا ہے بصیرت سے۔ ہر قوم کا ایک مزاج ہے، تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ایک میرا سوال ہے چھوٹا سا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ عزیز سارے مسائل ایک ایک کر کے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بصیرت کو رخصت ہی کر دینا ہے صرف محبت کے جوش پر، محبت کے جوش میں اپنے ہوش بھی ختم کر دینے ہیں، تو وہ قوم کس طرح آگے مستقبل میں چلے گی جس کے نوجوان بصیرت کے باب میں اتنے لاپرواہ ہو جائیں؟ تو میں اس وقت مختصر وقت ہے اس میں 2-3 باتیں کہوں گا چھوٹی چھوٹی۔ تو آپ پہلا میرا سوال ہے کہ اسلام میں دین اسلام کا مزاج کیا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ دین اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اب جواب یہ یاد رکھیں اور میں 2 دفعہ اس کو دہراؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی انہی لفظوں میں اس کو دہرائیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا، تاثیر بھی ڈالے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس دین کا مزاج کیا ہے؟ جواب کہ پچھلے پہلوں کے پیچھے چلیں، پچھلے پہلوں کے پیچھے چلیں۔ نہیں سمجھے؟ پھر اس پر اور غور کرو کہ پہلے پچھلوں کے پیچھے چلیں۔ اس میں آپ کی تمنا کیا ہے؟ ذرا غور کریں، ایک بڑی نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پہلے پچھلوں کے پیچھے چلیں۔ اب آپ کے جو اب نئی آپ کی جو اولادیں ہیں، آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، وہ کس کے پیچھے چلیں؟ دینی اجتماع میں ہم جب یہ بات کہیں کہ پہلے کہ آپ کی نئی جنریشن جو ہے نا وہ کن کے پیچھے چلیں؟ آپ جذبات میں کہہ دیں گے کہ جی وہ حضور کے پیچھے چلیں اور حدیث کے پیچھے چلیں، اور جواب ایک وجہ سے ٹھیک بھی ہے، برا نہیں۔ آپ کی اگلی نسلیں کس کے پیچھے چلیں؟ جی قرآن پر چلیں، حدیث پر چلیں، سنت پر چلیں، حضور کے پیچھے چلیں۔ یہ جواب کوئی غلط نہیں، صحیح ہے، لیکن قرآن ہمیں اس لائن پر نہیں ڈالتا۔ قرآن ہمیں اس لائن پر ڈالتا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے پیچھے چلیں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، قرآن پاک کی نص ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہمارے اگلے وہ ہمیں پیشوا مانیں۔ وَجْعَلْنَا، اے اللہ ہمیں بنا ان کے لیے جو اگلی نسلوں میں تجھ سے ڈرنے والے ہوں، ہمیں ان کا امام بنا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اب پہلا جواب جو تھا
کہ جی ہماری اگلی نسلیں چلیں قرآن پر، سنت پر، حدیث پر، وہ ایک طرف رکھیں. لیکن یہ جواب جو ہے قرآن اس کا وجعلنا، اے اللہ ہمیں کر للمتقین، ہمارے اگلی جو جنریشن ہے ان میں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ہمیں ان کا امام بنا، وہ ہمارے پیچھے چلیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا مزاج یہ ہے کہ یہ قوموں سے قوموں کو ملے، پہلوں سے پچھڑوں کو ملے. مثلا سب سے پہلی جماعت جو مسلمانوں میں جماعتی طور پر ابھری اور دنیا نے ان کو جانا اور پہچانا وہ ہیں صحابہ کرام. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کی پہلی جماعت ہیں. ان کے جو اگلے آنے والے تھے ان کو کیا کہا گیا کہ ان سے آگے جو آئیں، صحابہ سے جو آگے آئیں، وہ دین کہاں سے لیں؟ وہ دین کہاں سے لیں؟ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ قرآن اور حدیث سے لیں، حالانکہ یہی اسلام کی ہیڈ لائٹس ہیں. ان کو نام رکھا گیا ان کا، صحابہ کے بعد جو دوسری بات ہے ان کا نام رکھا تابعین. وہ چلیں صحابہ کے پیچھے، وہ چلیں صحابہ کے پیچھے، اور ان کا نام کیا ہے؟ تابعین، صحابہ کے پیچھے چلنے والے. اب دین اپنی جگہ ہے قرآن و سنت کا نام، لیکن عملی طور پر اس کو یہ بصیرت دی گئی، قوموں کو سمجھایا گیا، لوگوں کو بتلایا گیا کہ پہلوں کے پیچھے چلیں. تو جو صحابہ کے پیچھے چلیں وہ ان کے تابعین ہوں گے. نہیں سمجھائی؟ تو دو لفظ یاد رکھیں، تابعین اور ناقدین، کہ جو صحابہ کے بعد آئیں وہ تابعین ہوں گے، ان کے ناقدین نہیں ہوں گے. معلوم ہوا صحابہ جو ہیں ان پر تنقید نہیں ہوگی، ان کی اتباع ہوگی. تاریخ نے اگلی قوم کا اور دور کا نام رکھا تابعین. تو دین کے مزاج کا پتہ چلا کہ دین ہے یہ کہ اگلوں کو پچھڑوں سے ملے. اب یہ کہہ دینا، میں ایک آپ کے سامنے ایک جہالت کی بات کرتا ہوں. اتنی باتیں تو علم سے ہوتے، ایک جہالت کی بات بھی کہہ دیں کہ مسلمانوں دین قرآن اور حدیث سے لو. یہ جہالت کی بات ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ حضرات جو اس وقت اس عظیم مجمع میں، اس عظیم اجتماع میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ 99% عربی نہیں جانتے. مجھے یہ بھی علم ہے کہ قرآن عربی میں ہے، مجھے یہ بھی علم ہے کہ حدیث کی کتابیں عربی میں ہیں، اور یہ عوام نہیں جانتے. ان میں ذرا سا کوئی اتنی آواز بھی لگا دے، ان میں نوجوانوں میں کہے کہ جی اسلام میں متع جائز ہے، اتنی آواز بھی لگا دے تو یہ ادھر دوڑیں گے کہ ہاں ہم ادھر چلیں. تو آپ کے سامنے میں اگر یہ آواز لگاؤں کہ دین قرآن اور سنت سے لو، تو ایمانداری سے کہو، علماء میرے گواہ ہیں یہاں موجود، کہ آپ قرآن سے دین کو لے سکتے ہیں جب آپ عربی بھی نہیں جانتے، سارا دن اپنے دکان اور فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اور آپ کی اپنی محنت میں اور تجارتی کاموں میں آپ کی راتیں بھی جاگتی ہیں، تو آپ قرآن سے دین اخذ کر سکیں گے؟ بھائی سچی بات کرو، کہہ دو نہیں کر سکیں گے. عقیدہ ہے کہ دین وہی ہے جو قرآن میں ہے، عقیدہ ہے دین وہی ہے جو سنت میں ہے، لیکن آپ لے سکیں گے؟ تو جب آپ لے نہیں سکیں گے تو میں آپ سے یہ کہوں دین قرآن و سنت سے لو، تو اس سے زیادہ کوئی جاہل مبلغ ہوگا؟ بھائی اس سے زیادہ کوئی مبلغ اور مفتی کے لیے ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھتا ہو. جو حالات پر نظر نہیں رکھتا اس کا فتویٰ نہیں چلتا. تو لوگوں کو، عوام کو یہ کہنا، جبکہ 99% ہیں جو کہ عربی نہیں جانتے، اور قرآن کو پڑھنا اور پھر احادیث کے سارے اختلافات کو سمجھنا، یہ عوام کا کام ہے یا بڑوں کا کام ہے؟ بولو، یہ عوام کا کام ہے یا بڑوں کا؟ چلو میں بڑوں کا لفظ چھوڑتا ہوں، یہ عوام کا کام ہے یا علماء کا؟
علماء کا، تو اب دین کی گاڑی تبھی چلے گی کہ عوام مانیں اور علماء بتائیں. عوام مانیں اور علماء بتائیں. جب مسلمانوں میں اس بات کا چرچا ہوگا کہ عوام مانیں اور علماء بتائیں تو علی وجہ البصیرت ہماری قوم آگے چلے گی، دین آگے چلے گا. لیکن جب یہ بات کہی جائے کہ علماء کی پیروی نہ کرو، علماء سے نہ پوچھو، قرآن میں دیکھو کیا ہے، قرآن میں دیکھو کیا ہے، تو بھئی قرآن کا معنی ہر ایک آدمی سمجھ سکے گا؟ اگر وہ حدیث پر آئے تو کیا وہ اس طرح سمجھے گا یا متع کی طرف لپکے گا؟ نوجوانوں کے سامنے اگر یہ راہ کھول دی جائے متع کی تو وہ اپنے جذبات میں ادھر لپکیں گے، تحقیق کریں گے. دین اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک آپ اس اصول کو مانیں کہ اس میں بصیرت یہی ہے کہ اگلے پچھڑوں کے پیچھے چلیں. جو اگلے ہیں وہ پچھڑوں کے پیچھے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں اگلی نسلوں کا امام بنا. تو اپنے لیے خواہش کرنی کہ میں امام بنوں، یہ تو قرآن کی روح سے جائز ہو. اپنے متعلق یہ تمنا کرنی کہ میں امام بنوں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ تو جائز ہو. اور ابو حنیفہ کو امام کہنا ناجائز ہو، اور امام ابو حنیفہ کو امام کہنا، امام مالک کو امام کہنا ناجائز ہو. یہ اقرا وجعلنا، اے اللہ ہمیں امام بنا. تو جب قرآن یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مقام امامت پر لاؤ، تو جو علم میں امامت کے حقدار تھے ان کو امام مانو. اس میں کیا ہے بھائی؟ وقت تھوڑا ہے تو تھوڑی سی بات اس میں آپ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے کہ پہلے جو پچھلے ہیں وہ پہلوں کو مانیں. صحابہ پہلی جماعت ہے اس امت کی، صحابہ پہلی جماعت ہے اس امت کی. تو ان سے بعد جو دوسری جماعت آئی ان کا نام تاریخ نے کیا رکھا؟ تابعین، پہلوں کو ماننے والے، ان کے تابعین. اور پھر صرف وہی تابعین نہیں، ان کے بعد جو آئے وہ تبع تابعین. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا ان کی پیروی کی جائے. ہر نماز میں 5 وقت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس سیدھی راہ پر چلا جن پر پہلے چل چکے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اسی سیدھی راہ پر چلا جس پر پہلے چل چکے، جن پر تیرا انعام ہوا. آپ 5 وقت میں جب مانگتے ہیں تو اگر تو آپ مانتے ہیں دین کے اس مزاج کو تو پھر نماز میں یہی کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اگر یہ نہیں تو پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الکتاب والسنہ. اگر یہ ہوں تو پہلے جتنے بھی امام ہیں ان کو چھٹی دینی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو یہی کہیں گے پڑھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اگر آپ نے جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الکتاب والسنہ، تو جن تنظیموں کا اور جن جماعتوں کا یہی مزاج ہو کہ تم نے لفظاً نہ صحیح لیکن معنوی طور پر یہی بات ہو کہ تم نے نماز میں مانگنا ہے صراط مستقیم صراط الکتاب والسنہ، تو آپ کہیں ہم 5 وقت کی نماز ہمیں جو بصیرت دکھاتی ہے کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یہ میں نے ایک یہ بات کہی ہے، آپ سے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے انگلینڈ میں جو لوگ ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں 99% ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے اور قرآن کریم کو اس کے مضامین سے براہ راست سمجھ نہیں سکتے. احادیث کے دفاتر جو ہیں ان سے گزر کر مقام تحقیق پر نہیں آ سکتے. 99% ہیں یا نہیں؟ کیوں جی میں غلط کہہ رہی ہوں؟ صحیح مولانا آپ تو میرے ہم نام ہیں، ہاں ہی کر دیں. یہ میں آپ سے عذرات کر رہا ہوں کہ میں نے جب کہا نا کہ بھئی
یہاں کے عوام مسلمان علی وجہ الاحترام تبھی آگے چل سکیں گے کہ یہ علماء کے پیچھے چلیں اور دین جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اس میں علماء کی قیادت میں آئیں، علماء کے پیچھے چلیں، خود کتاب و سنت میں اتریں، تو ہم اس ملک میں کسی طرح بھی مدعے کو جائز نہیں کریں گے۔ تو آپ سے پوچھیں کہ جو لوگ ان لوگوں کو کہتے ہیں حضرات کتاب و سنت کے پیچھے چلے، اور یہ جانتے بھی کہ یہ کتاب و سنت کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں، تو ان کو یہ دعوت دینی کہ کتاب و سنت کے پیچھے چلو، یہ ایک جہالت کی آواز ہے یا نہیں؟ یہ ایک جہالت کی آواز ہے۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ الفاظ اپنی جگہ حق ہیں لیکن اس کی جو مراد ہے وہ باطل ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ عوام علماء کے پیچھے چلیں، تو ایک سوال ابھرتا ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں جی علماء کون ہیں، کون کون ہیں؟ کبھی ہمیں بتا دیں۔ میں نے جو کہا کہ عوام علماء کے پیچھے چلیں، تو علماء کون کون سے ہیں؟ کوئی کہے گا یہ عالم ہے، کوئی کہے یہ نہیں۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور سمجھ آ رہی ہے پوچھ رہا کہ عالموں پر کوئی سین تو نہیں ہوں گے کہ یہ عالم اور یہ نہیں، اور جب کہا جائے کہ یہ عالم ہے اور یہ نہیں، تو ایک اور ابتلاء میں امت کو تو نہیں ڈال دیا؟ بھئی آپ کا یہ سوال ہمیں موصول ہوا کہ عالم کون ہے یا نہیں، تو میں ایک چھوٹا سا مزاج میں جواب اس کا دیتا ہوں، اگر یہ غلط ہو تو مجھے ٹوک دیں، پھر میں اور جواب دے دوں گا۔ اس کے جواب میں کہ یہ عالم کون ہے کون نہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولانا خیری عالم ہے یا مولانا خالد صاحب عالم ہے یا فلاں صاحب عالم، میں یہ نہیں کہوں گا۔ آپ نے سوال کیا کہ ہم اس پر تیار ہیں کہ عوام خود کتاب و سنت کے پڑھنے اور اس میں تحقیق کرنے کے اہل نہیں، عربی نہیں جانتے، قواعد نہیں جانتے، انہوں نے عالموں کو ہی ماننا ہے۔ تو اب کون عالم ہے اور کون نہیں؟ کون عالم ہے اور کون نہیں آپ پوچھتے ہیں، اور جواب میرے ذمہ میں مجھ سے پوچھا ہے تو میں ہی جواب دوں گا نا۔ تو میں ایک سادہ سا جواب دیتا ہوں کہ عالم وہ ہے جس کو دوسرے عالم مانے۔ عام عالموں میں یہ شہرت ہو کہ یہ عالم ہے۔ عالم وہ جس کو دوسرے نہیں سمجھ بات، عالم وہ جس کو دوسرے علماء جو ہیں، جو اہل علم ہیں، اپنے اپنے کا ممتاز ہیں، وہ عالم مانے۔ جس کو دوسرے عالم مانے وہ عالم، اس کو معلوم ہوا کہ علم کا وہ مقام ہے جو پہچانا جاتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے، جانا نہیں جاتا۔ وہ پہچانا جاتا ہے کہ عالم کو ماننا ہو، پہچاننا ہو، تو عالم کو جب کہتے ہیں کہ عالم کو دوسرے لوگ عالم کہتے ہوں، نہیں سمجھائی؟ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اب میں آج کی کانفرنس کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ وہ علم کے امام تھے یا نہیں، یہ بات اگر پہچاننی ہو تو ان لوگوں سے پوچھیں جو اپنے وقت میں علم میں ممتاز تھے اور آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے پوری دنیا میں۔ اگر انہوں نے کہا وہ امام ہے، اگر انہوں نے کہا وہ عالم ہے، اگر انہوں نے کہا وہ کتاب و سنت کو جاننے والا ہے، اگر انہوں نے کہا تو عالم ہے۔ میں اس میں اس طرح توجہ دلاؤں گا، چند علماء کے میں نام لیتا ہوں، چند علماء کے۔ علماء میں ایک نام ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی علم کے حافظ تھے، بخاری شریف کے اشارے ہیں فتح الباری کے، اور اپنے وقت کے وہ امام تھے۔ ان سے پہلے
امام محی الدین نووی ایک علم کے بڑے امام گزرے ہیں. ان سے پہلے حافظ ابن عبد البر مالکی مذہب کے بڑے امام گزرے ہیں، بڑے بڑے امام ہیں یہ. اور پھر حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن قیم، یہ علم کے امام گزرے ہیں. تو حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، امام نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور ابن عبد البر مالکی اور حافظ ابن حمام، یہ بڑے بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے ان میں ایسے بھی میں نے زیادہ نام وہ لیے ہیں کہ جو حنفی نہیں، امام ابو حنیفہ کے پیرو نہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کو بطور امام کے ذکر کرنا اور ان کے اقوال پر بحث کرنا اور اس علمی شان کے ساتھ ان کا تذکر کرنا جب مانا تو معلوم ہوا ساری امت کے علماء نے امام کو امام اعظم مانا ہے. میں آپ کے سامنے اس کا علم کا کوئی حوالہ نہیں دیتا. میں ایک گرب کی بات بتاتا ہوں. گرب کی بات کیا ہے کہ اگر بڑے بڑے لوگوں نے امام مانا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے امام مانا ہے اور ان لوگوں نے مانا ہے جو حنفی فقہ کے پیرو نہیں تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کو امام علم مانا ہے. مثلا اہل علم حضرات کے لیے یہ قابل توجہ ایک علمی تحفہ ہوگا اور عوام کے لیے غور کرنے کا ایک مرکز بنے گا کہ حدیث کی ایک کتاب ہے مشکات شریف. حدیث کی ایک کتاب سنی ہے نا، مشکات شریف. مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے اور اس کے جو مصنف ہیں یعنی جامع، جنہوں نے اس کو مرتب کیا، جنہوں نے کتاب کو اکٹھا کیا، تو حدیث کی کتابوں کے جو لکھنے والے ہیں ہم ان کو مصنف نہیں کہتے، ہم ان کو مرتب کہتے ہیں، مؤلف کہتے ہیں. وہ جوڑنے والے ہیں. علم اس میں علم رسالت ہے. حدیث کی کتابوں کا جو موضوع ہے وہ رسول پاک کا، صحابہ کرام کا علم ہے. اس لیے ان کتابوں کے جمع کرنے والوں کو ہم مرتب کہتے ہیں، مؤلف کہتے ہیں، مصنف نہیں کہتے. مصنف وہ جو انسانی فکر کی پیداوار ہو. تو میں توجہ دلا رہا ہوں، ذرا غور کرو کہ حدیث کے جو مرتبین ہیں ان میں صاحب مشکات، وہ مشکات کے مرتب ہیں جنہوں نے مشکات لکھی ہے، مؤلف ہیں. ان کا نام ہے خطیب تبریزی. خطیب تبریزی یہ ہیں صاحب مشکات، جنہوں نے مشکات جو ہے وہ جمع کیا، مرتب کیا. انہوں نے پوری کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روایت نہیں لی. مشکات میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کوئی روایت نہیں لی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو ہے وہ امام ترمذی نے لی ہے، امام نسائی نے لی ہے اور کئی اماموں نے لی ہے. وہ اس وقت میرا موضوع بحث نہیں، لیکن مشکات میں یہ ایک بھی روایت موجود نہیں. اور صاحب مشکات نے مشکات کے ساتھ آخر میں ایک رسالہ لگایا، الاکمال. الاکمال ایک پوری تالیف ہے رسالے کی شکل میں. کس کی؟ صاحب مشکات کی، یعنی جو مشکات لکھنے والا ہے اس کی. اس میں اس نے ائمہ اصول کہ جو اصولی درجے میں اس امت میں اصولی درجے میں امام ہوئے ہیں ان کے نام لکھے ہیں اور ان کے مناقب لکھتے ہوئے، ائمہ اصول کے مناقب لکھتے ہوئے آگے امام ابو حنیفہ کا بھی تذکرہ کر دیا. تو کہا میں نے اگرچہ مشکات میں ایک روایت بھی نہیں لکھی لیکن میں ان کا تذکرہ کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ علم کے امام تھے. اب وہ علم کے امام کس، اور یہ شہادت کس کی ہے؟ ایک شافعی المذہب کی، اس کی نہیں جو حنفی مسلک کا ہو. شافعی المسلک ہے امام خطیب تبریزی. اس نے کہا کہ میں نے مشکات میں ان سے کوئی روایت نہیں لکھی
لیکن ان کی علمی عظمت جو ہے اس کی وجہ سے میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، لے وفور علم ہی۔ تو وہ وافر علم، وہ اچھلتا ہوا علم کیا تھا؟ وہ کتاب اور سنت میں بصیرت تھی۔ تو علم یہ نہیں کہ 10 حدیثیں یا لاکھ حدیثیں یاد ہوں، علم حدیث میں جو بصیرت ہے وہ علم ہے۔ خواہ وہ علم اٹھانے والے روایتوں پر محنت نہ کریں، وہ خلاصہ جو نور ہے وہ سامنے پیش کر دیں۔ تو میں نے خطیب تبریزی کی یہ اشارت آپ کے سامنے پیش کی کہ اس نے کہا میں نے امام صاحب سے کوئی یہاں روایت تو نہیں لکھی، لیکن ان کے علم کا جو وفور علم ہی، ان کا جو علم وافر، ان کا جو اچھلتا ہوا علم ہے، وافر کیا؟ فوارہ مارتا ہوا، فواری طرح اچھلتا ہوا علم جو ہے، اس کی وجہ سے میں نے ان کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محدثین نے، جیسا کہ خطیب تبریزی کہتا ہے، محدثین میں علم جو ہے وہ ایک فواری طرح اچھلتا ہے، اور وہ صرف نقل روایت کا نام نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ جی اس کو کتنی حدیثیں یاد ہے، اس کو کتنی حدیثیں یاد ہے، تو حدیثوں کے یاد کرنے سے علم نہیں نتھرتا، وہ ایک بصیرت ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو صاحب مشکاہ سے پوچھو کہ اس نے الاکمال میں امام ابو حنیفہ کی علم کا عظمت کا اس طرح کہ اس کا علم جو ہے وہ فوارے کی طرح ہے۔ آپ کو یہ سمجھ آئے نہ آئے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ کسی شخص کو پہچانے والے کتنے ہیں؟ اے مین از نون بائی دا سوسائٹی کیپس، اے مین از نون بائی دا سوسائٹی ہی کیپس۔ ہر شخص جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن کا جانا ہے، کن کا پہچانا ہے۔ میں ایک مثال مجھے یاد آئی کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک علم کا بڑا سمندر ہے، علم کا سمندر ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں بارہا صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بارہا لکھا ہے کیا؟ ان میں ایسے بھی تھے جو رکوع جاتے رفع یدین کرتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن تیمیہ حنبلی ہیں، حنفی نہیں، اور علم کے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ میں رفع یدین کرنے والے بھی تھے، نہ کرنے والے بھی تھے، آمین اونچی کہنے والے بھی تھے، آہستہ کہنے والے بھی تھے، کبھی سبحانک اللہم نماز میں پڑھ لیا اور کبھی نہ بھی پڑھا، ایسے بھی تھے۔ امام کے پیچھے قرات کرنے والے بھی تھے اور نہ کرنے والے بھی تھے۔ جب صحابہ میں یہ سارے موجود تھے تو اگر حافظ ابن تیمیہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس زمانے میں جو لوگ اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی اگر یہی کہہ دیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ رفع یدین کرو، لیکن صحابہ میں ایسے بھی تھے جو رفع یدین نہ کرنے والے تھے، تو اب اس میں اتفاق بڑھے گا یا مخالفت پیدا ہوگی؟ تفریق پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگا یا اتحاد پیدا ہوگا؟ اتحاد پیدا ہوگا کہ ایسے بھی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ رفع یدین نہ کرنے سے متفق نہیں، وہ بے شک رفع یدین کریں، ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن جب وہ کہہ دیں کہ رفع یدین نہ کرنے والے مجرم ہیں، تو ہم صحابہ کے بارے میں یہ کلمہ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اب اس کی زد ہم پر نہیں، صحابہ پر آئے گی۔ ہم رفع یدین نہیں کرتے، ہمیں وہ اور بھی برا کہہ رہے ہیں، جتنا کہتے ہیں اسے بھی زیادہ، تو ہم ان کے لیے نہیں تڑپتے، ہم ان صحابہ کے لیے تڑپتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے اور نہ کرنے کی سر ابن تیمیہ کا اپنا قول ہے۔ تو جب ابن تیمیہ نے کہا ایسے بھی تھے ایسے بھی تھے، تو میں بات کو لپیٹتے ہوئے کہتا ہوں کہ عوام کو مغالطہ دیتے ہوئے کئی نوجوانوں کو انہوں نے یہ بات سکھا رکھی ہے کہ یہ جو ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سے پوچھو اور تم تو ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہو، تو ابو حنیفہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ معاذ اللہ غیر مقلد تھے، یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ تم تو ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہو،
تو ابو حنیفہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ آپ فوراً جواب دیں، ابو حنیفہ صحابہ کی پیروی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، واہ، بہت خوب۔ جس طرح ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، ان کے امام صحابہ کرام تھے۔ تو اس میں کوئی لڑائی ہوگی؟ کوئی لڑائی کوئی نہیں۔ اب میں یہ بتاتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ صحابہ کرام میں جو لوگ علم کے امام تھے اور جن کی پیروی کی امام ابو حنیفہ نے، وہ علم کے امام تو تھے، لیکن انہوں نے علم کے امام تو تھے صحابہ کرام، لیکن انہوں نے علم کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا کہ شاگردوں کو لے کر اس پر اصول وضع کیے ہوں اور کتابیں لکھ ڈالی ہوں۔ وہ علم کا چراغ تھے، امت کے رہنما تھے صحابہ کرام، لیکن انہوں نے کتابیں نہیں لکھی، کیونکہ کتابیں لکھی اور مسائل وضع کیے اور اس کو ترتیب دیا تو فقہ مرتب کی جن اماموں نے پیروی ان کی چلی، تو ان میں صحابہ کرام کی عظمت کا انکار نہیں ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی، حضور نے حدیث کی کوئی کتاب نہ لکھی، تو اسی طرح اگر حضرت ابوبکر عمر نے حدیث کی کوئی کتاب نہ لکھی ہو تو یہ عیب نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ لکھی ہو تو یہ کوئی عیب نہیں۔ اس کو مرتب آگے کرنے والے جو لوگ ہیں they are called jurists, but these imams are known as theorists۔ تھیورسٹ کون ہیں؟ جنہوں نے اسلام کو کتاب و سنت کے آئینہ میں اتار کر تھیوریز طے کی اور ایسی تھیوریز فارمولے لکھ دیے علم کی کتابوں میں کہ آئندہ آنے والی امت ان کی لائن پر چلتی رہے، تو وہ ہیں تھیورسٹ۔ امام ابو حنیفہ تھیورسٹ، امام مالک تھیورسٹ، امام ابو یوسف تھیورسٹ، امام محمد تھیورسٹ، سفیان ثوری تھیورسٹ، امام اوزاعی تھیورسٹ، سفیان ثوری تھیورسٹ، اور باقی جو فقہا ہیں اس طرح وہ دے آر جورسٹ۔ تو تھیورسٹ جو ہیں جس شخص کو یہ مقام حاصل ہو کہ اس نے تھیوریز مرتب کر کے اس طرح بنیادیں قائم کر دیں کہ ہم نے چھت بنانی ہے تو بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں، تو جن لوگوں نے اسلام کی قانون کو مرتب کرنے کے لیے بنیادیں مضبوط کر دیں ان کو کہتے ہیں تھیورسٹ، اور جو ان کی لائنوں میں آگے محنت کرنے والے تھے they are known as jurists۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف جورسٹ نہیں وہ تھیورسٹ ہیں، اور یہ قواعد علمی طور پر پتہ چلتا ہے۔ تو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ امام ابو حنیفہ امام تھے یا نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو حنفی فقہ کے پیرو نہیں، ان بڑے بڑے اماموں سے پوچھو، حافظ ابن حجر سے پوچھو، شمس الدین ذہبی سے پوچھو، ابن تیمیہ سے پوچھو، امام نووی سے پوچھو کہ ان کے ہاں امام ابو حنیفہ کا مقام کیا تھا۔ اب میں ایک بات چھوٹی سی صحیح بخاری کے بارے میں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صحیح بخاری کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ صحیح بخاری صرف حدیث کی کتاب ہے، اس میں اماموں کے فیصلے نہیں ہیں۔ میں علی وجہ اعلان سب کے سامنے کہتا ہوں، صحیح بخاری صرف حدیثوں کی کتاب نہیں، ان میں اماموں کے فیصلے جو انہوں نے اپنے اجتہاد میں کیے ہیں اور وہ امام ابو حنیفہ سے پہلے کے امام گزرے، صحیح بخاری میں ان کے اجتہادات بھرے پڑے ہیں۔ میں صرف 2 آدمیوں کا نام لیتا ہوں، یاد رکھو، امام حسن بصری اور امام ابراہیم نخعی۔ امام حسن بصری اور امام ابراہیم نخعی دونوں امام ابو حنیفہ سے بہت پہلے کے علم کے بڑے امام ہیں، اور صحیح بخاری میں جہاں امام بخاری کو حدیث نہیں ملتی تو وہ اماموں کے ان اقوال کے، تو صحیح بخاری کے بارے میں کہتا ہوں یہ حسن بصری اور ابراہیم نخعی کے اقوال سے بھری پڑی ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں ان کا قول مل گیا، نہ، صحیح بخاری کا مطالعہ عام رکھنے والے علماء جانتے ہیں کہ صحیح بخاری ان مجتہدین
ان مجتہدین کے فیصلوں سے اور ان کی اجتہادی آراء سے بری پڑی ہے۔ تو کوئی امام بخاری کو نہیں پوچھتا کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ حدیث کتاب ہے، تو اس میں ان فقہا کے فیصلے کہاں سے آ گئے؟ مثلا مسلمانوں میں یہ عقیدہ مسئلہ ہے پکا کہ مردار حرام ہے، یہ مسئلہ پکا ہے کہ مردار حرام ہے۔ حرام ہے سوائے مچھلی کے۔ وہ مسئلہ اور ہے کہ مردار حرام ہے، مسلمانوں میں یہ مسئلہ ہے نا۔ اور حرام کا معنی یہ بھی ہے کہ کھانا بھی اور بدن پر لگانا بھی۔ اب یہ جب ہم نے کہا مردار حرام ہے تو مردار کی تشریح کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ مردار کا گوشت بھی حرام اور اس کی ہڈیاں کیوں بھائی؟ کہ ان کا شوربہ چلے گا؟ بھائی مردار بھی حرام اور اس کی ہڈیاں بھی حرام، یہ تو بات پکی ہے نا۔ اب ایک ہڈی ایسی ہے مردار کی جو حلال نہیں لیکن بڑی قیمتی ہڈی ہے۔ ایک ہڈی ہے بڑی قیمتی، اور ہڈی میں نے بھی دیکھی بڑی ملائم، اور اس کے ساتھ بڑی بڑی اعلیٰ چیزیں بنتی ہیں۔ وہ کیا؟ ہاتھی دانت۔ ہاتھی حلال نہیں، ہاتھی ہمارے ہاں یعنی حنفیوں کے ہاں حلال نہیں، جماعت اہل حدیث کے ہاں وہ حلال ہو یا نہ، یہ آپ آئندہ کبھی تحقیق کریں، میں ان بات کو چھیڑتا نہیں۔ کیوں؟ ہمارا منشا انشاءات پھیلانا نہیں، انشاءات کو سمیٹنا ہے۔ ورنہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاتھی کو حلال کرنے والوں تمہارا فتویٰ غلط ہے، لیکن میں کہتا نہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہاتھی حرام ہے، ہاتھی حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے اور ہڈیاں بھی حرام ہیں۔ لیکن ہاتھی دانت یعنی جو اس کے بڑے بڑے دانت نظر آتے ہیں، گو وہ کھانے کے نہ ہوں دکھانے کے ہوں۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے، وہ جو ان کو جب کاٹا جاتی ہے تو بڑی ملائم ہاتھی دانت بڑی حتیٰ کہ افریقہ کے مغربی ساحل پر کبھی ہاتھی دانت کی منڈیاں لگتی تھیں، جس طرح اس زمانے میں اس کے مغربی ساحل پر سونے کی منڈیاں لگتی تھیں، گولڈ مارکیٹس، اسی طرح ہاتھی دانت کی بھی منڈیاں لگتی تھیں۔ تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ اب مسئلہ پوچھا گیا کہ ساری دنیا میں بادشاہوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے اور دانشوروں نے اس ہاتھی دانت کی بڑی قدر کی ہے، اسے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، تو کیا مسلمان کسی طرح اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہے تو مردار۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کے لیے حدیث کوئی بھی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے کتاب الطہارت میں چیزوں کے پاک ہونے اور نہ ہونے کی متعلق بحث کرتے ہیں تو اس بات پر جب آتے ہیں کہ دل تو نہیں میں کہتا ہوں ان کی طرف سے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ ہاتھی دانت کو یوں ہی ضائع کریں اور اس سے کچھ اپنی چمک دمک پیدا نہ کریں، کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، دل تو نہیں چاہتا، اب کریں کیا؟ تو میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم سے جو پہلے علماء آئے، ہم سے جو پہلے علماء گزرے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھی دانت کی کانو یمتشطون بہا، اس کی کنگھیاں بنا لیتے تھے اور کنگھیوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو کنگھی کے ساتھ وہ نمازیں تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن کنگھی بڑی خوبصورت اور بڑی ملائم اور بڑی قیمتی، اس سے اب وہ اپنے یمتشطون بہا، اس سے اپنے بال سوار کر علیحدہ کر دی، پھر اب وہ اپنے لباس میں انہی بالوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا پہلے علماء کو جو ہم سے پہلے گزرے، یعنی امام بخاری سے بہت پہلے، بلکہ امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے، تو فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھی دانت کی کنگھیاں بناتے
کنگیاں بناتے، وکانو یکتحلون بہا، اس کی شیشیاں بھی بناتے، ہاتھی دانت کو کھود کر شیشیاں بناتے اور اس میں تیل محفوظ رکھتے سر کو لگانے کے لیے، یا خوشبودار تیل جو ہیں سنبھالنے کے لیے اس میں وہ رکھتے اور اس تیل کو استعمال کرتے۔ جب ہاتھی دانت کی شیشی خشک ہو اور اس کو خشکی میں اس میں تیل ڈالا جائے تو تیل ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ اجتہادات کن کے ہیں؟ ان اماموں کے جو امام ابو حنیفہ سے پہلے علم کے امام تابعین میں گزرے ہیں۔ یہ کس نے نقل کیا؟ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کس نے نقل کیا؟ امام بخاری نے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جو لوگ عوام میں پروپا کرتے ہیں کہ جی صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، تو کہتے ہیں ان میں اماموں کے قول کہاں سے آ گئے؟ اس میں آپ کو جواب مل گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اماموں نے نہیں کہا، فلاں امام نے یوں کہا، تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی دین میں کتاب اور سنت ہے، امام کہاں سے آ گئے؟ تو آپ کہیں جہاں صحیح بخاری میں آ گئے وہیں سے ہمارے پاس آ گئے۔ جہاں سے ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے نا کہ امام آ گئے کہاں سے، تو جواب دے کہ یہ امام بخاری، صحیح بخاری میں جو امام ہے کہاں سے آ گئے؟ یہیں سے آ گئے۔ اگر صحیح بخاری نہ ملے تو قرآن کریم تو آپ کے پاس ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، تو وہاں جا کر یہ آیت جو ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو جہاں امام آئے اس پر انگلی رکھے کہ یہاں سے آ گئے۔ قرآن، اگر قرآن ملتا ہے تو قرآن سے، صحیح بخاری ملتی ہے تو اس سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر نہیں، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ صحیح بخاری امام ابراہیم نخعی جو امام ابو حنیفہ کے بھی استادوں کے استاد تھے اور ان بڑے لوگوں میں تھے جن سے امت کے چراغ آگے جلتے رہے، تو ان کے اقوال تھے، حسن بصری کے اقوال تھے، صحیح بخاری بڑی پڑی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے استاد حماد ابن ابی سلیمان، ان سے بھی امام بخاری نے ان کے فتوے نقل کیے ہیں، ابو داؤد میں ان کے فتوے نقل ہیں۔ تو اس حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی کتاب بھی اقوال فقہا سے خالی نہیں۔ جب سیاستہ کی کوئی کتاب بھی ان اقوال سے خالی نہ ہو تو پھر امت میں اس نام پر یہ فتنہ کہ جی فقہ کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ گئی، فقہ کہاں سے آ گئی۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ کر بات ختم کروں گا۔ میں سو تو نہیں گئے؟ تو میری بات سنو غور سے۔ حضور کے صحابہ میں تقریباً کہتا ہوں، حضور کے صحابہ میں 12-14 ایسے بڑے لوگ ہوئے ہیں جن کو فقہ میں امامت کا مرتبہ حاصل تھا۔ صحابہ تو بہت ہیں، راشدین بھی ہیں، صحابہ کے اور مختلف درجات ہیں، بڑے بڑے مجاہد اور بہادر، خالد بن ولید جیسے بہت سالار بھی ہیں، لیکن فقہ کے امام صحابہ میں کون کون سے ہیں جو فقہ کے لحاظ سے اتنا چمکے اور انہوں نے فقہ کو چمکایا اور ان کی شاگردی کا حصہ پھر اگلے اماموں کو آیا اور اگلے اماموں کو آیا، ابو حنیفہ کے بعد بھی پھر آیا وہ، تو وہ ہیں تقریباً 12-14۔ میں نے ان 12 کے نام اور سیاستہ کی کتابوں میں کہاں ان کا ذکر ہے جس سے پتہ چلے کہ ان کا مرتبہ امامت روشن ہوتا ہے، اور اس مرتبہ امامت کو حضور نے ذکر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے حضور سے خود سنا، آپ نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے اس کو دین میں فقہ عطا کر دیتا ہے۔ آپ کے دین میں فقہ ہے یا نہیں؟ تو آپ مبارک ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ آپ پر بھی کر دیا۔ من یرید اللہ بہ خیر، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے اس کو دین میں فقہ دیتا۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 12 شخص جو علم میں آفتاب بن کر چمکے، میں نے ان کا حوالہ یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، دا ٹری آف نالج، دا ٹری آف نالج، علم کا درخت لگتے ہیں بیری پر بھی، درخت لگتے ہیں آم کے بھی، درخت لگتے ہیں اور بھی، اور یہ علم کا درخت، دا ٹری آف نالج،
علم کا درخت لگا. کس کا؟ دا ٹری آف نالج آف امام ابو حنیفہ ان ریگارڈ ٹو حدیث اینڈ فقہ. تو بہن نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان فقہی بیان کرنے سے پہلے وہ 12 بڑے لوگ جو صحابہ میں فقہ میں ممتاز ہوئے وہ یہ ہیں. ان کے نام 12 کے 12 وہ بتا دیے. پھر یہ حضور کا اسم گرامی ہے جس سے یہ علمی شجرہ چلا. تو پہلی سب میں حضور کے شاگردوں میں صحابہ میں جو فقہ کے بڑے بڑے امام ہیں اور جن کی امامت آگے چلتی رہے گی اور جب تک امام ابو حنیفہ کا نام، امام مالک کا نام چلتا رہے گا، ان کی عظمت کی شہادت ان پہلے اماموں سے ملتی رہے گی. تو 12 ان کے لکھے. اور اس امت میں مختلف وقتوں میں جو بڑے بڑے لوگ اس مرتبہ امامت پر پہنچے وہ بھی تقریباً 12-14 ہیں. یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے نام ہیں. یہ صحابہ میں اور یہ پوری امت میں. اور یہ امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ چلتا پہنچتا. یہ درمیان میں امام ابو حنیفہ کا نام ہے. امام ابو حنیفہ کے آگے پھر جو لوگ آئے ان میں امام بخاری بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ترمذی بھی ہیں، ابو داؤد بھی ہیں، ابن ماجہ بھی ہیں. تو علم کے امام آگے بھی آتے رہے اور یہ بھی پچھلے اماموں سے علم دین لیتے رہے. دا ٹری آف نالج آف امام ابو حنیفہ ان ریگارڈ ٹو فقہ اینڈ حدیث. اور اس میں ایسے حوالے درج کر دیے ہیں جس سے پتہ چلے کہ فقہ کا چراغ ابو حنیفہ نے ہی نہیں جلایا، اس کو چلانے والے امت کے بڑے بڑے مقتدر امام پہلے گزرے جو صحابہ میں ہی تھے، تابعین میں بھی تھے. اور میں اس کے جملے کو دہراتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جملے کو کیا کہ صحیح بخاری امام حسن بصری اور ابراہیم نخعی کے اقوال سے بری پڑی ہے. حدیث سے ہیں، حدیث کی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن عام لوگوں کو بے خبر رکھا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ تم اماموں کو کیوں لیتے ہو تو آپ فوراً کہیں بخاری کیوں لیتے ہیں، امام بخاری اماموں کے قول کیوں لیتے ہیں. وہ کہیں کہ جی امام بخاری تو لیں پر تم نہ لو، تو پھر ہم بخاری کے موت کے تو نہیں ہوں گے. بخاری کے موت کے تو تبھی ہوں گے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فقہا کے اقوال لیے جائیں گے اور صحیح بخاری بری پڑی ہے ابراہیم نخعی کے اقوال سے اور سفیان ثوری کے اقوال سے. اور ایک بات جو ہے نا اس میں یہ پیش نظر رکھیں کہ آپ حضرات کو اگر انگلش کی سمجھ نہ آئے تو آپ کے بیٹے اور آپ کی بچیاں جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں ان کو آپ یہ دیں تو وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں گی. اور یہ علم کا درخت جو ہے وہ لگا ہے. اللہ تعالیٰ اس مکی مسجد والوں کو اور اس کے منتظمین کو جزائے خیر ادا کرے کہ جنہوں نے اس صدا کو آگے بلند کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کے نام سے یہ جو کانفرنس رکھی. تو میں اس وقت امام ابو حنیفہ کے بارے میں نے کوئی بات نہیں کہی سوائے اس کے کہ بڑے لوگوں نے ان کو بڑا مانا ہے. میں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ بڑے لوگوں نے ان کو بڑا مانا ہے. پھر سن لو، امام ابو حنیفہ کی بڑائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان کو پہلوں نے بڑا مانا ہے. عن المرء لا تسل وابصر قرینہ، عن المرء لا تسل وابصر قرینہ. کسی شخص کے بارے میں نہ پوچھو، دیکھو اس کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. عن المرء لا تسل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی. لوگ پہچانے جاتے ہیں دوستوں سے کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگوں نے جب بیٹیوں کی شادی کرنی ہو نا، بیٹیوں کی شادی کرنی ہو اور کوئی رشتہ ملے تو دنا کہا کرتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے دوست کیسے ہیں، کن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو معلوم ہے پہچانے جاتے ہیں لوگ اس حلقے سے. امام ابو حنیفہ وہ امام تھے یا نہیں اور اعلیٰ درجے کے وہ امام تھے یا نہیں یہ پوچھنا ہے تو ان علماء سے پوچھو جو ان کے دور کے تھے اور ان کے پیراؤ نہیں تھے، ان سے پوچھو. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آراء حدیث کی ہر کتاب میں زیر بحث آئیں
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں اور جتنی بھی شروع حدیث ہیں، کوئی حدیث کی شرح ایسی بتا دو کہ جس میں ابو حنیفہ کے اقوال سے ردن اور قبولن بحث رکھی گئی ہو۔ اگر وہ کوئی عام آدمی تھا، اگر وہ ایک عام آدمی تھا تو اس وقت کے بڑے حکمران نے چیف جسٹس بننا، اسلامی عدالت کا چیف جسٹس بننا، وہ پیشکش کیوں کی تھی اس کے آگے کہ آپ اس کو قبول کریں؟ امام ابو حنیفہ نے اگر وہ عہدہ قبول نہیں کیا تو یہ اور بات ہے، لیکن حکومت نے، عباسی حکومت نے امام ابو حنیفہ کو اس وقت کہ آپ پوری سلطنت اسلامی کے بڑے چیف جسٹس بنے، تو چیف جسٹس کا عہدہ کبھی کسی جاہل کو پیش کیا جاتا ہے؟ کیوں بھائی کسی ناقص العلم کو پیش کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اور اس وقت کے لوگوں میں سے کسی نے، اس وقت کے لوگوں میں سے کسی نے عباسی خلیفہ کو اسے توجہ نہیں دلائی کہ تو نے ان کو کیوں عہدہ پیش کیا، یہ ان کا تو یہ علم تھا، کسی نے، تو سب نے بالاتفاق اس کو تسلیم کیا۔ معلوم ہوا کہ ان کے علم کے چراغ پوری دنیا میں جلے ہوئے تھے۔ پھر ہارون الرشید نے یا عباسی خلفاء اس میں سلسلے میں آگے بڑھے تو امام صاحب نے تو قبول نہ کیا، تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو کہا، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ امام ابو یوسف یہ کہاں اتنے بڑے امام ہیں۔ تو اس وقت تو امام ابو حنیفہ کے علم کے چراغ جلتے تھے، ابو یوسف کے علم کے چراغ جلتے تھے، عباسی خلفاء اس کا اعتراف کرتے تھے، پوری امت اس کو تسلیم کرتی تھی، بڑے بڑے امام ان کی علمی عظمت کے گن گاتے تھے، اور تم کہتے ہو اس کو ڈیگریڈ کتنا بھی کرو لیکن کچھ حیا بھی کرو۔ ساری امت کے اکابر علماء محدثین جن میں حافظ ابن تیمیہ جیسے بھی ہیں، ان کو اس طرح تو خوار نہ کرو کہ وہ تو ان کو امامت کے مقام پر اپنی کتابوں میں ان پر بحث کریں اور کہو کہ وہ تو امام ہی نہیں، امام ہی نہیں۔ گر نہ بین بلوچ چھپرا چشم آفتاب راج گناہ، اگر چمگادڑ کو دن کے وقت سورج کی روشنی نظر نہ آئے تو سورج کا کوئی قصور نہیں۔ اگر چمگادڑ کو دن کے وقت سورج کی روشنی نظر نہ آئے تو اس کا کوئی نہیں۔ اس چارٹ میں میں نے اصولی کسی بھی مسئلے پر بحث نہیں کی، صرف فقہ کی ضرورت اور فقہ کی تاریخ پر، کسی مسئلے پر بحث نہیں کی سوائے ایک مسئلے کے، وہ مسئلہ رفع الیدین عند رکوع کا، وہ یہ مسئلہ ہے، دا ایشو آف رفع الیدین وین گوئنگ ٹو رکوع۔ تو آپ میں ہر ایک کے گھر میں بچیوں کو اور بچوں کو پڑھنے کے لیے یہ ہونا چاہیے نہیں؟ ایک جگہ یہ کوشش کی کہ آئندہ نسلیں ہماری بات مانتی نہیں، جب ان کو پڑھائیں گے تو وہ پڑھتی ہی نہیں، اگر بات مانتی ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہاری جو بات نہیں مانتی، مانچسٹر میں ایک دفعہ انہوں نے مجھے خطبے میں کہا کہ یہ اولادیں ماں باپ کی نافرمان کیوں ہو رہی ہیں، اولادیں ماں باپ کی کیوں نہیں مانتے؟ تو میں نے کہا پہلے یہ جرم کنہوں نے کیا؟ یہ بعض مولویوں نے کہا جنہوں نے کہا کہ پہلے اماموں کی باتیں نہ مانو، وہ جب اثر کر گیا جراثیم اب وہ باپ کو بھی کہتے ہیں ماں کو بھی کہ تمہاری کیوں مانے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کی تاریخ اکابر ائمہ اہل علم کی نافرمانی کی تحریک کے ساتھ ساتھ چلی ہے۔ تاریخ کو ذرا تاریخ کو الٹ کر دیکھو اور زمانے کی جو عمر بیت چکی اس پر نظر کرو تو دونوں جرم اکٹھے۔ ماں باپ کی نافرمانی اسی وقت شروع ہوئی جب پہلے علماء کی نافرمانی امت میں جاری کہ ان کی نہ مانو نہ مانو نہ مانو۔ تو میں ان کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ بات کی کہ آپ اپنے گھروں میں رکھیں، آپ اپنے گھروں میں رکھیں، پڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر نہ بھی وہ پڑھیں گی، نہ بھی بچے پڑھیں گے تو ممکن ہے ان کے بچے آگے کبھی پڑھ لیں۔ یہ بہت ایک بات مجھے ختم نبوت کے بارے میں کہنی تھی کہ مانچسٹر میں ختم نبوت کانفرنس جو سالانہ ہوتی ہے اس دفعہ 16 جون کو ہو رہی ہے، جو برمنگھم میں مرکزی طور پر ہوتی ہے اس سے تقریباً ایک ہفتہ بعد ہم نے اس ملک میں ختم نبوت پر کانفرنس کرنے کے بعد اب یہ یقین کیا کہ ایک دن کی کانفرنس کافی نہیں، ایک دن کی کانفرنس کافی نہیں۔
اب پورا سال ختم نبوت پر محنت ہو، تو اس کے لیے ایک پروگرام مانچسٹر سے بنایا گیا ہے جس کا نام ہے کہ ختم نبوت پر پورا سال کام کرنے کے 6 روزہ اجتماعات۔ یہ اس مسجد میں بھی یہ پمفلٹ لگ جائے گا، آپ اس کو پڑھیں۔ کوئی عام جو کارکن حضرات ہیں وہ لینا بھی چاہیں تو ممکن ہے یہاں حافظ خلیل صاحب کے پاس یہ ہیں اور وہ ان کو دے بھی سکیں گے کہ ختم نبوت پورا سال کام کرنے کے پروگرام 6 روزہ اجتماعات ہر ماہ کے آخری جمعہ ہفتہ اور اتوار کو، ہر جمعہ۔ اور اس میں نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ تحریک کی ہے، غور سے سنو مولانا، اگر برا نہ اس کو بلائیں۔ یہ چونکہ آخری جملہ کیا ہے، اگر غور سے سن دو، برا نہ بنائیں۔ میں نے ان کانفرنسوں کو، اب جو مانچسٹر کا کانفرنس ہے وہ 16ویں کانفرنس ہے، اور کوئی کریں گے وہ 20ویں میں ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس سالانہ ہو رہی ہیں، ان کو یہ جب کافی نہیں تو ان کو کرنے کے لیے جب تک یہاں کے علماء نہ اٹھیں، یہاں کے باہر کے آنے والے علماء یہ سارا بوجھ اٹھائیں، یہ ان سے نہیں ہوگا۔ اب ان کانفرنسوں میں جو مانچسٹر میں ہوتی رہیں یا برمنگھم میں ہوتی ہیں، باہر کے علماء آ کر اس کام کو سنبھالتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، رات میں نے کلاس کو بھی پوچھا تھا کہ بھئی ختم نبوت کے معاہدے میں تمہاری زبانیں بھی کھلے گی یا نہیں؟ علماء ہر سال آتے ہیں اور ختم نبوت کا عمل کر کے آپ کے منہ میں لقمہ دے جاتے ہیں کہ تم بھی بولو، مگر تم ایسے ہو کہ زمین کی جنبت نہ جنبت گل محمد، کہ آپ سنتے ہیں، واہ واہ کریں گے تقریروں میں لیکن خود نہیں بولیں گے۔ تو آپ کو بولنا سکھانے کے لیے میں نے انگلینڈ کے مقیم علماء جو مقامی ہیں، جس طرح مولانا خیری ہیں، اور ہم نے اس میں نے 6 نمبر تجویز کیے ہیں، 6 نمبر کہ قادیانیت کو سمجھنے کے لیے 6 نمبر ہیں، وہ لکھ لیے ہیں۔ ان 6 نمبروں پر ان علماء سے جن کے میں نے نام لیے، ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ان 6 نمبروں پر ترتیب دے لیں گے، اگر کہیں کمزوری ہو تو میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو مواد پورا دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ جم کر کہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ اس ملک میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ختم نبوت پکا رکھنے کے لیے ہم پوری ذمہ داری نبھائیں گے۔ اگر آپ نے سارا سال ختم نبوت پر یہ محنت کر لی تو 6 نمبر ہی ہیں۔ اور 6 روزہ کی اس طرح سے تو آپ واقف ہیں، ہر مہینے کے آخر میں 6 روزہ، جمعہ ہفتہ اتوار۔ جمعہ کی نشست ایک ہی ہوگی جو مغرب یا عشاء کے وقت حسب موسم، اور ہفتے کے دن 3، ہفتے کے دن 3، قبل دوپہر، بعد دوپہر اور بعد عصر، اور اتوار کے دن 2۔ تو یہ 6 نشستیں ہیں اور 6 ہی نمبر ہیں، 6 ہی نمبر ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک ان 6 نمبروں کو اس طرح یاد کر لے گا جس طرح آپ نے دعوت کے کام میں 6 نمبر یاد کیے ہوتے ہیں۔ یہ دعوت کے کام میں جو 6 نمبر ہیں، تو جو لوگ اس میں نکلتے ہیں کیا وہ ان کو دہراتے نہیں؟ مشق کرتے ہوئے وہ 6 نمبر پر محنت کی جاتی ہے۔ اس طرح آپ ختم نبوت کے جو 6 نمبر ہیں ان پر محنت کریں تو انشاءاللہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں، اور میں ابھی امریکہ سے آیا ہوں، ایک ہفتہ کے لیے عرصہ گزرتا ہے امریکہ میں، شکاگو میں اور واشنگٹن میں اور نیو یارک میں اور بالٹیمور، ان تمام علاقوں میں ہم نے اپیل کی کہ ان ملکوں میں دین کو قائم رکھنے اور اس پر اپنی نسلوں کو پابند رکھنے کا کام اسی وقت ہوگا جب یہاں کے علماء کی قیادت قبول کرو۔ اگر تمہارا یہی جذبہ رہے کہ نہیں باہر کا آئے گا تو اس کی تقریر سنیں گے، تو یہ پھر لائن ٹھیک نہیں۔ آپ ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ علماء اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کہ ہم نے خود اپنی قوم کو سنبھالنا ہے، آپ ارادہ کرتے کہ نہیں؟ سنبھالیں گے نا؟ تو انشاءاللہ ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے اگر ان کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ ہر میدان میں پنجہ آزمائی کی ہے تو اپنے تجربے کی روشنی میں جو باتیں ہیں ہم ان سے عرض کر دیں گے اور انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ چمن ہوگا معمور، یہ باغ ایسا ہے جو معمور ہو جائے گا انہی چیزوں سے، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر یہ اندھیرے سارے اڑ جائیں گے۔ تو قادیانیوں نے
جو یہ سلسلہ قائم کیا ہے وہ سارا سال محنت کرتے ہیں، ہم ایک دن کرتے ہیں۔ وہ سارا سال محنت کرتے ہیں، ہم ایک دن کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر سارا سال کریں تو پھر یہ شمع کبھی بجھے گی نہیں۔ میں آپ حضرات سے یہ ایک بات کہتا ہوں، میں نے کہا کہ پہلوؤں کے پیچھے چلو۔ دین کو سنبھالنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ پہلوؤں کے پیچھے چلو۔ تو اب ایک سوال کا جواب اور معذرت دے دیں کہ جب اگلے پچھڑوں کے پیچھے چلیں تو ان 4 اماموں میں پہلا امام کون ہے؟ 4 اماموں میں پہلا امام کون ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ تو پھر سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلیں، اور اگر افریقہ کے لوگ ان کے پیچھے نہ چل سکیں تو وہ امام مالک کے پیچھے چلیں۔ میں اللہ کے حال میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ عدالت میں کہ کس طرح وہاں ڈیسیژن لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جسٹس جو ہوتے ہیں جج، وہ کس طرح محنت کر کے حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو عدلیہ کا اور عدالتوں کا تجربہ ہو، وہ بلا تردد کہیں گے کہ اس امت میں پوری دنیا نے ابو حنیفہ کا ثانی پیدا نہیں کیا۔ اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے کبھی قانونی معاملات میں محنت کی ہو۔ تو ان کا قول کیا ہے؟ العلم برًا و بحرًا، العلم برًا و بحرًا و اصلاً و فوراً۔ شمال و جنوب میں علم کے جتنے چراغ بھی دین کے نام سے روشن ہوئے، ان کی تہ میں پیچھے مڑ کر دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے ضیاء پاشی ہوگی ہر طرف۔ آسماں ہوگا سر کے نور سے آئینہ پوش۔ آپ اگر امام ابو حنیفہ کو علی وجہ بصیرت مانیں، یعنی یہ چارٹ لیں، اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور اس پر مہینہ 2 مہینہ لگائیں، تو پھر آسماں ہوگا سر کے نور سے آئینہ پوش۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو بصیرت مل جائے گی۔ تو صرف محبت پر چھلانگیں لگانا کہ جان قربان کر دیں گے، اس سے جان تو قربان ہو جائے گی پر دین نہیں بچے گا۔ دین بچے گا کہ اس کو علی وجہ بصیرت حاصل کرو، اور علی وجہ بصیرت یہی ہے کہ پچھلے پہلوؤں کے نقش قدم پر چلیں۔ ایک سوال کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کہا کہ پہلے پیچھوں کی پیچھے چلیں، پہلے پچھڑوں کے پیچھے چلیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ جواب امام بخاری نے۔ کہاں کہا ہے؟ صحیح بخاری کی 2 جلد میں۔ کس صفحے پر؟ صفحہ 1088 پر۔ وما علینا الا اللہ۔